میلاد منانا کون سا برا کام ہے؟ سب سے بدترین یہ سوال ہے، جی بدترین سوال ہے یہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اذان کے آخری کلمات کیا ہیں؟ اذان کے آخری کلمات بتائیں۔ اذان کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہے۔ جی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی آدمی بدعتی بن جائے، ڈھیٹا بن جائے، بدعتی بن جائے، وہ کہے کہ میں اذان میں لا الہ الا اللہ تو کہتا ہی ہوں، اخیر میں محمد رسول اللہ پورا کر دیتا ہوں۔ جی کیا کر دیتا ہوں؟ یہ آدھا نہیں پڑھیں گے، ہاں پورا کر دیتے ہیں۔ اب اس سے کوئی آدمی کہے کہ میرے بھائی اذان کے کلمات کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے، وہ ڈھیٹ قسم کا بدعتی میلادی کیا کہے گا کہ بھائی محمد رسول اللہ کہنے میں تم کو موت آتی ہے؟ ہاں؟ محمد رسول اللہ کہنے میں تم کو گناہ نظر آتا ہے؟ یہ میلادی، یہ بدعتی کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ یہ قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتے، قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قادیانیوں کو غارت کرے، یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے بھائی نے کہا کہ قادیانیوں کی حقیقت، قادیانی یہ ختم نبوت کا ڈاکو قادیانی مرزا غلام احمد تھا۔ غلام احمد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا بنا دیا۔ یہ غلام احمد، غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، لیکن غلام کو ان قادیانیوں نے آقا بنا رکھا ہے، اپنا آقا بنا رکھا ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے ذلیل کیا ہے۔ اتنی بدترین موت ہوئی ہے مرزا غلام احمد کی کہ زمانے کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، عبرت کا نشان بن گیا۔ اب جتنے بھی قادیانی ہیں یہ قرآن کے منکر ہیں، خاتم النبیین کے منکر ہیں۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ تو قادیانی کے بارے میں میں مستقل طور سے لیکچرز وغیرہ دے چکا ہوں۔ ختم نبوت کے سلسلے میں کئی آڈیوز موجود ہیں، کئی آڈیوز موجود ہیں۔ تو بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ محبت نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے، دشمنی ہے، دشمنی ہے، دشمنی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین حجۃ الوداع سے پوچھا تھا فَإِنَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم لوگوں سے میرے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تم لوگ کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہا بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اللہ کا پیغام آپ نے پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی۔ اللہ رب العالمین نے جو وحی کیا تھا اس کی تبلیغ آپ نے کر دی۔ یہ بدعتی کہتا ہے کہ نہیں، کچھ نیکی کے کام ایسے تھے جن کاموں کو بتانے کی ضرورت تھی، کچھ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا کام نہیں کیا اور اس نیکی کو نہیں بتایا۔ یہ فلاں بادشاہ کو نیکی کا کام نظر آیا، فلاں پیر مغاں کو یہ نیکی کا کام نظر آیا،
مردود اسی وقت تو گستاخ ہو گیا جب یہ عقیدہ رکھا کہ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن قرآن میں ذکر نہیں ہے، سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے، صحابہ کے ہاں اس کا ذکر نہیں ہے، تابعین کے ہاں اس کا ذکر نہیں ہے، ائمہ کرام کے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ سب سے بڑے گستاخ یہی لوگ ہیں، سب سے بڑے گستاخ یہی لوگ۔ یاد کر لیں، جو پوائنٹ کی باتیں میں نے بیان کی ہیں ان تمام کو یاد کر لیں آپ لوگ۔